جی السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. احسن بھائی، آپ کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے. اللہ کا نام لے کے شروع کریں. جی جزاک اللہ. پہلے تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اور آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو ہم اس کے لیے آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اور آپ پاکستان کے ان چند لوگوں میں سے ہیں جو ہمارے جیسی چھوٹی پوڈ کاسٹ والوں کو بھی موقع دیتے ہیں. اکثر لوگ تو ملین سبسکرائبرز یا جن کے بہت زیادہ سبسکرائبرز ہوتے ہیں ان کو موقع دیتے ہیں، تو بڑا مشکل ہے یہاں پہ اسٹیٹس کو توڑ کے اور اس طرح کا کام کرنا. تو ہم آپ کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اپنے پہلے سوال سے آغاز کروں گا، اور وہ پوڈ کاسٹرز کے بارے میں ہی ہے کہ پوڈ کاسٹرز پورے پاکستان سے یہاں پہ میں اسے کہتا ہوں فیض لینے کے لیے آتے ہیں. ان کو سبسکرائبرز ملتے ہیں، ان کو ویوز ملتے ہیں جب آپ کی پوڈ کاسٹ کر کے جاتے ہیں. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں ہوا میں کر رہا ہوں، یہ فیکٹس ہیں کہ آپ کوئی بھی پوڈ کاسٹ اٹھا کے دیکھ لیں. جب وہ آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے جاتے ہیں تو ان کی جو ویورشپ ہوتی ہے وہ اور ان کے سبسکرائبرز بھی بڑھتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ان کی جو سب سے بہتر موسٹ ویوڈ جو پوڈ کاسٹ ہوتی ہے اس میں ون آف دا نیم، بلکہ سب سے اوپر جو نام ہے وہ آپ کا ہی ہوتا ہے. میں آپ کو 5-6 ایسے گنوا سکتا ہوں لیکن اس وقت نام لینے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ جب وہ یہاں سے فیض لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد جا کے تو آپ کی باتوں کو کاٹ کے پیش کرتے ہیں اور تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد کئی چیزوں کو بیچ میں سے حذف کر دیتے ہیں، یا پھر جا کے کوئی ولاگ بناتے ہیں یا نیگیٹیولی پیش کرتے ہیں، کلاؤڈ بھی لے جاتے ہیں اور نیگیٹیولی بھی پیش کرتے ہیں. تو اور کئی لوگ تو پھر کئی مولوی حضرات کو یہاں پہ لے کے بھی آ جاتے ہیں. اس کے بارے میں بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بہت بات کر چکے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو، آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے کوئی برا فیل نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. میرے پاس تو جو بھی آئے گا، ہم چونکہ بیٹھے ہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے، تو ہمارے دار ارکم کی پوری ٹیم نے پہلے دن سے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو بھی آئے گا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے کے لیے ہم اسے اللہ کے لیے دین سکھائیں گے. باقی یہ اس کا اپنا ظرف ہے کہ وہ اس کو مس یوز کرتا ہے یا کسی طریقے سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کرتا ہے. ہم نے الحمدللہ اپنی آڈینس ایسی ڈیولپ کر دی ہے پچھلے 15 سالوں کے اندر کہ جو کوئی بھی اس قسم کی غلیظ حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو ہمارے اسٹوڈنٹس کامنٹس میں نیچے خود ہی جواب دے دیتے ہیں کہ آپ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر رہے ہیں یا آپ اس وقت زیادتی کر رہے ہیں، اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر ہم لوگوں کو پوڈ کاسٹ دینا چھوڑ نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کرائٹیریا رکھ لیں گے پھر تو شاید ہمارے اس کرائٹیریا میں کوئی بھی پورا نہ اترے. ہمیں تو نہیں پتا یہاں آنے سے پہلے بندہ کیا ہے، جن کا پتہ بھی ہوتا ہے وہ آنے کے بعد بدل جاتے ہیں یا شاید ویوز کے لیے کرتے ہیں، دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں. بس میں یہی کہہ سکتا ہوں، تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا. باقی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کے لیے ضرور یہ ایک عبرت کا مقام ہے کہ وہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے. اس قسم کی حرکت کر کے وہ چند ڈالرز تو کما لیں گے، ویوز تو کما لیں گے، فیم تو کما لیں گے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو دنیا میں بھی ذلت ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی. یہ دیکھ لیں آپ، ماضی قریب میں بھی ایک اینکر کے ساتھ ہم نے نیکی کی کہ وہ اتنی دور کراچی سے آیا تھا، اسے میں نے ایک دن میں 4 پوڈ کاسٹ دی. اس کے بعد اس کے اوپر پریشر آیا بیسیکلی علماء کا کہ بھئی تم نے تو ہمارے پورے فرقوں کا جنازہ نکلوا دیا، تو اب اس کی کمپنسیشن یہ ہے کہ تم یوں ڈرامہ بازی کرو پھر ہم تم سے راضی ہوں گے. انہوں نے راضی پھر بھی نہیں ہونا تھا، تو چند دن ویوز کما لیے. اب دیکھ لیں وہی ویوز جو پہلے 70-80 ہزار لاکھ تک گئے تھے، اب وہی 1.5-2 ہزار کے اوپر واپس آ گئے. تو کتنے دن کما لیا. تو اس سے تو بہتر تھا یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ذبح نہ کرتے بلکہ ریگولرلی آتے رہتے. بہرحال اب ہماری ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو بھی شخص ادھر پوڈ کاسٹ کے لیے آئے گا ہم اسے ایک دفعہ ہی پوڈ کاسٹ دیں گے، دوبارہ نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ کہ پھر باقی لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے. اس وقت بھی کیو میں 50 کے قریب لوگ لگے ہوئے. اٹ مینس کہ 1 سال بعد باری آنے والی ہے، اور اس 1 سال کے اندر اور لوگوں نے بھی اپنے نام لسٹ میں لکھوانے ہیں، تو ان کی حق تلفی بھی ہوگی. پلس جب ہم کسی کو دوبارہ یا تیسری بار دیتے ہیں نا، وہ پھر ویوز کے چکر میں پڑ جاتا ہے، دین سیکھنا اس کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا. تو اس لیے بار بار وہی باتیں ریپیٹ کرنا اور ادھر سے بات لے کے کسی اور کے بارے میں بات کرنا، پھر اس سے جا کے اس کا جواب لینا. اس لیے میں لوگوں کو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا مستقبل میں بھی کہ کسی شخصیت کے بارے میں یہاں پہ ڈسکشن نہ کریں، دین ڈسکس کریں. میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں دین ڈسکس کرتے ہیں، لیکن
دوسروں کے پاس جا کے مجھے ڈسکس کرتے ہیں. یعنی انہوں نے خود مجھے اتنی اہمیت دے دی ہے کہ دنیا میں اس وقت دین کے اوپر بات ہونے کا مطلب ہے کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ اس وقت دین کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے انورٹڈ کامرز میں ان کے نزدیک, تو ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے. ہمارے پاس آ کے لوگ کریٹیکل ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. منصور علی خان صاحب آئے ہیں, انہوں نے پالیٹکس کو ڈسکس کیا, بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے سے کوئی اور ریلیجیس پلیٹ فارم سے بندہ آتا ہے, وہ ریلیجن کو ڈسکس کرتا ہے, تو وہ ٹاپکس کو ڈسکس کریں بجائے شخصیات کو ڈسکس کرنے کے. تو اس قسم کی کوئی حرکت کرے ہم اسے روک بھی دیتے ہیں. ابھی یہ پچھلی دفعہ بھی ایک پوڈ کاسٹ کرنے والے آئے, انہوں نے اقرار الحسن بھائی کے بارے میں ایک بالکل سمجھ لیں پرسنل نوعیت کا کوشچن جو ایک تھیوری کے اوپر مبنی تھا, واللہ عالم اس کی پریکٹیکل وہ ایگزیکیوشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, تو وہ کر رہا تھا, تو اس کو پھر ہم نے روک دیا. اس نے وہ اتنا حصہ بیچ میں سے کاٹ کے نا یوں پریزنٹ کرنے کی کوشش کی گویا کہ ہم انہیں سوالات سے روک رہے ہیں. بھئی ہم لوگوں کے ذاتی زندگی میں دخل دینے سے آپ کو روک رہے ہیں, لیکن بس اس کے ذریعے پھر وہ ویوز کماتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے جی, میں دعا ہی کر سکتا ہوں. بے شک بے شک. تو بیسیکلی اگر میں اس میں سے تھوڑا سا اخذ کروں تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پہ لوگوں کو دین ڈسکس کرنے کے لیے آنا چاہیے اور پالیٹکس بھی نہیں ڈسکس کرنی چاہیے, یا پالیٹکس ڈسکس کرنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ کیونکہ جیسے منصور علی خان صاحب نے کہا کہ اب کافی لوگوں کا یہ بھی موقف ہے, آپ کے کافی اسٹوڈنٹس کا بھی یہ موقف ہے کہ علی بھائی کو صرف دین ڈسکس کرنا چاہیے اور ان کی دین کے اوپر گرپ ہے. تو اف آئی ٹیک دا لبرٹی ٹو آسک کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو پالیٹکس کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے سرے سے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف؟ پالیٹکس کو ہم نے ٹاپک بنا کے تو کبھی ڈسکس نہیں کیا. پالیٹکس کے وہ حصے جو ریلیجن کے ساتھ جڑے میں ان کو ڈسکس کرتا ہوں. باقی ایک کہنا کہ کسی کو پتا یا نہیں پتا, وہ تو جن کو لیڈرز بنائے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تو ہر بات غلط نکلی, اور ان کے بارے میں جو کچھ ہم نے پریڈکٹ کیا تھا وہ تو ٹھیک نکلا. تو آپ فیصلہ کر لیں کسے زیادہ پتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے کبھی کسی کے بارے میں یہ بات نہیں کی ہے کہ وہ فلاں ٹاپک پہ نہ بولے. آپ جو ہے وہ علمی دلائل کے ذریعے اپنا موقف رکھیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے یا یہ غلط ہے. جو باتیں ہم کسی لیڈر کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, آج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اسی لیڈر پہ برا وقت آیا ہے تو اب وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے مانتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں جب کبھی لوگ ہمیں کہتے تھے آپ کو پالیٹکس کا نہیں پتا, تو اب انہی لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ان کے بڑے کو پالیٹکس کا نہیں پتا تھا. انجینئر صاحب آپ اس وقت بات ٹھیک کر رہے تھے. اب میں پھر کسی ایک خاص شخصیت کو اگر ٹارگٹ کروں گا تو پھر لوگوں کے دل دکھیں گے, کیونکہ لوگ یہاں سیاسی پیشواؤں کو مذہبی پیشوا مانے ہوئے ہیں اور ان کو وہ سمجھ لیں قرآن و سنت کا درجہ دیتے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے. میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو سمجھدار لوگ ہیں انہیں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے دینی پیشوا کا درجہ ان لوگوں کو نہیں دینا. یہ دنیا دار لوگ ہیں, اپنی منفیت کی خاطر جب تک سسٹم کے اندر ہوتے ہیں اس کے بینیفٹس اٹھاتے ہیں, جب سسٹم سے نکالے جاتے ہیں اسی سسٹم کے بارے میں پھر وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم ان کو سسٹم میں ہوتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ غلط کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو نہیں سمجھ. جب ان کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں جی اب ہمیں سمجھ آ گئی. اس طریقے سے کئی صحافی بھی ہیں جن کے اوپر ہم نے کرٹیسزم کیا ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی بات سمجھ آ گئی. میں پھر نام نہیں لیتا, چند ایک صحافی ہیں جو مسنگ پرسنز کے ایشو میں اس وقت ماؤتھ پیس بنے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کا. جب انہیں خود اس وقت سے گزرنا پڑا تو اب آپ دیکھ لیں, اب انہوں نے اپنی ایک پوڈ کاسٹ میں معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ جی میں جب خود مسنگ ہوں تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر معافی آپ کو ان لوگوں سے بھی مانگنی چاہیے جو آپ کے طریقے صحافت کے اوپر اس وقت آپ کو سمجھاتے تھے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں صحافت کرنے کا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا یا کسی سیاسی پارٹی کا ماؤتھ پیس بن جائے. صحافت تو نبیوں والا کام ہے, آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اس میں آپ پارٹی نہ بنے. جس کی جو صحیح بات ہے وہ کریں, جس کی غلط بات ہے وہ کریں. تو کیا آپ اس پوڈ کاسٹ کو ایک, اگر میں اس کے بارے میں کوشچن پوچھ سکتا ہوں, تو کیا آپ اس پوڈ کاسٹ کو ایک معافی نامے کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں؟ نہیں, اس میں معافی نامہ بھی ہے یقیناً, اس میں انہوں نے بات کی ہے اور جو انہوں نے اپنے حوالے سے جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ذکر کیا, اور وہ تو ہم کنڈیم کرتے ہیں, ہم تو پہلے سے کنڈیم کرتے ہیں اس طرح کی زیادتیوں کو. بالکل ٹھیک. میں اپنے نیکسٹ کوسچن پہ موو آن کرنا چاہوں گا. علی بھائی, اسلامک موریلٹی کا کانسیپٹ جو ہے اس کی آپ کے نزدیک کیا ڈیفینیشن ہے؟ کس پوائنٹ آف ویو سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ کنسینٹ کے حوالے سے, ویمن رائٹس کے حوالے سے, چائلڈ میرج کے حوالے سے. بیسیکلی میں اس کو تھوڑا سا اگر آپ کو ایکسپلین کر سکوں تو جتنے بھی ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک لوگ ہیں ان کے بارے میں بیسیکلی جتنا ہم نے پڑھا ہے تو موسٹلی وہ لوگ احادیث کا حوالہ دیتے ہیں اور احادیث کا حوالہ دے کے اس میں سے کنسینٹ کے ایشوز اٹھاتے ہیں, ویمنز رائٹس کے ایشوز اٹھاتے ہیں
اور چائلڈ میرج کے ایشوز اٹھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کافی اٹھاتے ہیں. لیکن میں یہ 3 ہائی لائٹ کر کے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کنسینٹ، ویمنز رائٹ اور چائلڈ میرج اگر آپ کہیں گے تو میں ایک ایک کر کے بھی آپ سے پوچھ لوں گا. تو اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جن کے اوپر وہ اعتراض اٹھاتے ہیں، بخاری 3780 اور اس طرح کی کئی احادیث. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ان کو ہم کس طرح سے جواب دیں؟ میں ایک جنیرک آنسر اس میں دوں گا. ایتھیسٹ کے ساتھ جو ہمارا مقدمہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہے، ول آف گاڈ کے اوپر نہیں ہے. ول آف گاڈ کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ایون کوئی پیغمبر بھی ہے نا، وہ ول آف گاڈ کو یہ کہہ کے ڈیفینڈ کرے گا کہ یہ ول آف گاڈ ہے، اس کے آگے کوئی جسٹیفیکیشن اس کی نہیں دی جائے گی. کبھی پیغمبر کی مرضی ہو، اللہ کی اجازت ہو تو کسی خاص چیز کی کوئی حکمت بیان کی جا سکتی ہے. ادروائز حکم یہ ہے سمعنا و اطعنا، سنا اور مانا. جب تک آپ اسلام کے باہر ہیں آپ اسلام کو کوشچن کر سکتے ہیں، خدا کو کوشچن کر سکتے ہیں، لیکن ونس آپ نے گاڈ کو مان لیا پھر آپ کو ول آف گاڈ بھی ماننی پڑے گی. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے تمام کوشچنز کے جواب میں سورہ الانبیاء میں فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ نے فلاں کام کیوں کیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. بے شک. یعنی اب کوئی شخص یہ کہے کہ میرے نزدیک جو انسانی مساوات ہے، ہیومن ڈگنیٹی میں ایکویلٹی مرد و عورت میں یہ ہے کہ ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف سے مرد گزرے اور ایک دفعہ عورت گزرے، تو ٹھیک ہے آپ خواہش رکھ سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوگا، یہ آپ کو بھی پتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہیومن ڈگنیٹی میں مرد و عورت برابر ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کی رسپانسبلٹیز بھی ایک جیسی ہیں، تو پریکٹیکلی تو وہ بھی جو لڑکیوں کی ہاکی کی ٹیم یا وومنس کی کرکٹ کی ٹیم، اس کا مقابلہ جو ہے وہ مردوں کی کرکٹ کی ٹیم کے ساتھ نہیں کرواتے، علیحدہ ہی ٹورنامنٹ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی انہوں نے بھی یہ چیز مانی ہوئی ہے. میرا خیال ہے اس طرح کی جتنی نیٹی گریٹیز ہیں نا قرآن و سنت کی، انہیں ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ مقدمہ ڈسکس کریں. مقدمہ ہمارا ایتھیسٹ کے ساتھ یہ ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر بات کریں. آپ اگر کہیں گے کہ جب تک آپ نبی علیہ السلام کی 11 شادیوں کے بارے میں ہمیں سیٹسفائی نہیں کرتے ہم خدا کو نہیں مانیں گے، تو بھائی ہم کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں اسے کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی خدا تھا. خدا کسی پیغمبر کا محتاج نہیں ہے، سارے پیغمبر اس کے محتاج ہیں، اس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، وہ خدا کا تعارف کروانے آئے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی ہم اس خدا کو مانیں گے جو اس طریقے سے چلے، تو یہ تو آپ کا سوچنے کا انداز ہے نا. یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ایک ایسی عورت کو جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں بچپن میں موت دے دے. آپ شاید اسے ظلم سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قانون ابتلا یعنی آزمائش کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. دنیا کو اگر آپ ایبسولوٹلی دیکھیں گے تو یہاں آپ کو ظلم کا نظام بھی نظر آئے گا، آپ کو یہاں بھوک بھی نظر آئے گی، زیادتی بھی نظر آئے گی. لیکن اگر اس کو آخرت کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو دے کے آزمایا، بعض سے لے کے آزمایا. ٹھیک ہے، ہٹلر نے جو ظلم کیا جیوز کے ساتھ، تو دنیا میں تو اس سے بدلہ نہیں اتارا جا سکتا. ایک گولی مار کے اس نے خودکشی کر لی، لیکن جو اس نے ورلڈ وار 2 کے اندر 60 لاکھ یہودی ظلمن قتل کیے 100 فیکٹریز کے اندر، یا جو لوگ مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی 60 نہیں 6 لاکھ تھے. 6 لاکھ بھی کوئی چھوٹا فگر تو نہیں ہے. اچھا، اتنا بڑا ظلم اس نے کیا تو کیا دنیا کی کوئی عدالت اسے سزا دے سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے 6 لاکھ دفعہ زندہ کر کے 6 لاکھ دفعہ موت کی تکلیف سے گزار کے اس چیز کا بدلہ لے سکتا ہے. تو دنیا اور آخرت کو ملا کے اسلام کے یا دین کے پورے مقدمے کو سمجھیں گے پھر تو آپ کو باتیں ٹھیک لگیں گی. اگر پک اینڈ چوز کریں گے تو ہم آپ کے سوال کرنے سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ اسلام میں واقعی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں تردد ہے اس حوالے سے کہ ہم اس آزمائش سے گزرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص پورا دن مزدوری کرتا ہے گرمیوں کے دن، اور رات کو وہ عشاء کی نماز پڑھ کے 10-11 بجے کہیں سوتا ہے، صبح پھر اسے 4 بجے اٹھنا پڑتا ہے. اس بیچارے کی تو نیند ہی پوری نہیں ہوتی، پھر اسے مزدوری پہ جانا پڑتا ہے. تو ایک تکلیف تو ہے، گرمیوں کے روزے رکھنا ایک تکلیف دہ امر تو ہے. لیکن دین کا تو مقدمہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ تکلیف ہے، یہ آزمائش ہے، لیکن اس کے اگینسٹ تمہیں اجر ملنے والا ہے. مختصر زندگی اللہ کو دے کر ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرو گے. اگر آخرت اور جنت کی ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ دنیا کے چند سال کی آزمائش کو جوڑ کے دیکھیں
تو یہ سودا جو ہے وہ انسان کے نفع کا سودا ہے. تو یہ جو بیچ میں سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا چیزیں, ہر بات کا ہم نے جواب نہیں دینا, نہ خدا نے جواب دیا ہے نہ رسول نے جواب دیا ہے نہ ہم نے دینا ہے. ہاں آپ ان پرنسپل مقدمہ ڈسکس کریں, خدا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں, اگر کرتا ہے تو وہ کون سا خدا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے اپنا تعارف کیسے کروایا ہے, اور پھر اس کے بعد ریلیجن کا مقدمہ, پھر اسے پریکٹس کرنے کا مقدمہ شروع ہوگا. ونس آپ کو ریلیجن اڈاپٹ کرتے ہیں, پھر اس میں جو حکم جس طریقے سے ہے وہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے ماننا ہے. اس کی جسٹیفیکیشن ہم نے کوئی نہیں دینی, ورنہ تو میں 50 سوال آپ کو لکھ کے دے دوں گا کہ نمازیں 5 کیوں ہیں, بالکل ٹھیک, 3 ہونی چاہیے, 2 ہونی چاہیے, 1 ہونی چاہیے, یا ہفتے میں 1 دن ہونا چاہیے. وہ تو آپ جو بھی ماڈل, آپ بھی اگر کوئی آئیڈیل ماڈل بنائیں گے نا, میں اس میں بھی غلطی نکال لوں گا کہ نہیں جی یہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. تو یہ جو بیٹھ کے اس قسم کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا, بیسیکلی یہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. میری مرضی, میری خواہشات اور میرے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہی خدا ہے. اگر میں اسے ہٹانے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں. اور یہ اصل مرض ہے ایتھیسٹ کا, ان کا اصل مرض یہ ہے. پلس دین کا جو مقدمہ وہ ایسے بھونڈے انداز میں پیش کیا گیا, پھر دین کی جو پرورٹڈ ایک مذہبی سوچ جو لوگوں کے اندر آ چکی ہے, جس کی وجہ سے خود مسلمان بھی جو ہے وہ ایک مسلمان ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنی جان کو ونریبل سمجھ رہے ہوتے ہیں, ان چیزوں نے بھی لوگوں کو اسلام سے دور کیا. لہذا لوگوں کو بکش اسلام کی طرف بلائیں بجائے اس کے کہ پریکٹیکلی مسلمان کیا کر. اور اگر وہ بکش اسلام کی طرف آ جائیں اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے خدا کو مانتے ہیں, جس ایک خدا کو آپ مانتے ہیں ہم اسی کو مانتے ہیں, لیکن ہمیں آپ کی ان احادیث پہ اعتراض ہے, تو کیا وہ جو احادیث کی کتب کے اندر جتنی بھی احادیث کمپائل کی گئی ہیں, کیا آپ کون ان کو اس طرح سے ایکسپلین کر سکتا ہے کہ یہ ساری بالکل صحیح ہیں, جن کو صحیح لکھا گیا ہے؟ پہلے تو قرآن سے شروع کریں. جی بالکل, ان کو تو قرآن پہ بھی اعتراض ہے, اگر کیا ختم ہو جائے. نہیں, وہ اگر نہیں نہ ختم ہوا ان کو تو قرآن پہ اعتراض ہے. بالکل, قرآن کی کئی چیزوں کے اوپر ان کو اعتراض ہے. قرآن میں چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کے اوپر ان کو اعتراض ہے, تو وہ تو ہم ختم نہیں کر سکتے. تو اگر اس کو دوسرے پیرائے میں لے لیں کہ اگر ایک مسلمان ہو اور اسے احادیث پہ اعتراض ہو, ہاں, اب یہ بات پھر مسلمان سے ہم دین کا مقدمہ ڈسکس کریں گے. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے. اسے ہم کہیں گے کہ تم کیا سورس آف نالج صرف قرآن کو سمجھتے ہو یا سنت کو بھی؟ اگر وہ کہتا ہے میں صرف قرآن کو سمجھتا ہوں, تو اسے بتایا جائے گا کہ قرآن کا خود سورس سنت ہے. قرآن کی واحد اتھینٹسٹی ہمارے تک جو قرآن پہنچے وہ اجماع امت اور سنت ہے. سنت کو آپ عملی تواتر کہہ لیں, اجماع امت کہہ لیں, جو نسل در نسل ٹرانسفر ہوا ہے, اسی سنت نے باقی دین بھی ٹرانسفر کیا. یہ یاد رکھیے گا کہ سنت کا انکار کرنے والا گمراہ نہیں کافر ہے, کیونکہ یہ چیز ایگریڈ اپان ہے کہ اسلام 2 چیزوں کے اوپر کھڑا ہے, قرآن اور سنت کے اوپر. بے شک. باقی جو احادیث والا معاملہ ہے نا کہ وہ حدیث میں اور سنت میں فرق کرتے ہیں, وہ ایک الگ سے ایک بحث ہے. ہم سنت کے ریٹن ریکارڈ کو ہی احادیث سمجھتے ہیں. چند ایک احادیث کے اوپر آپ کوئی ریزرویشن رکھ سکتے ہیں کہ یہ احادیث نبی علیہ السلام سے ثابت ہے یا نہیں ثابت, لیکن جو تواتر سے چیزیں نقل ہوئی ہیں جن کے اوپر امت میں کوئی دوسری رائے نہیں پائی جاتی ہے, شروع سے وہ ایک رائے چل رہی ہے. مثال کے طور پر جو شادی شدہ زانی ہے اس کی سزا رجم ہے, اس کے اوپر سنی شیعہ اور تمام لوگوں کا اجماع ہے, اور یہ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے, اسی سنت کے ذریعے جس کے ذریعے قرآن ٹرانسفر ہوا ہے. قرآن ہمارے سامنے تو نازل نہیں ہوا, ہمیں کیسے پتا یہ وہی کتاب ہے؟ نسل در نسل مسلمانوں نے ٹرانسفر کیا. اسی طریقے سے نسل در نسل مسلمانوں نے کئی عقائد ٹرانسفر کیے ہیں. ختم نبوت کا عقیدہ جو قادیانیوں نے ایک فاسد قسم کی اس کی تفسیر کر کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور امتی نبی کا ایک ڈرامہ رچایا ہے, قرآن و سنت تو بالکل اس سے خالی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں تو خلفۂ راشدین کا ایٹیچیوڈ یہ ہے جو کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوا ہے. تو اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے آج دین زیادہ سمجھ آیا ہے, تو ہم اسے کہیں گے بھئی یہ نظریہ پہلے کہیں ایگزسٹ کرتا تھا امت میں. تو بخاری اور مسلم اہل سنت کے یہاں تو کم از کم اس کے حوالے سے اتفاق پایا جاتا ہے. جن احادیث کے اوپر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اعتراض یہ کرتے ہیں یہ قرآن سے ٹکراتی ہیں, تو وہ قرآن سے 180 ڈگری نہیں ٹکرا رہی ہوتی, بلکہ قرآن کسی معاملے میں خاموش ہوتا ہے, اس کی ایکسپلینیشن موجود ہوتی ہے. یہ ان کے سوچنے کے مطابق ٹکرا رہی ہے. ٹکرانے کا تو مطلب ہے 180 ڈگری سٹیٹمنٹ ہو. اگر 180 ڈگری سٹیٹمنٹ ہو پھر ان کی بات ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بخاری مسلم میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. قرآن میں بھی بعض آیات بعض سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں, لیکن ایک آپٹیمل سولوشن ہوتا ہے, وہ اس کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوتا ہے. یہ کس کانٹیکسٹ میں آیت ہے,
یہ کس کانٹیکسٹ میں آیت ہے. جب ٹوٹیلٹی میں دیکھتے ہیں تو مقدمہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ آپ کوئی پریکٹیکل مثال لے کے آئیں کہ یہ ایک حدیث ہے جس کو امت مانے ہوئے ہے اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. ہمارے نزدیک تو کوئی ایسی حدیث نہیں. جیسے میں اسی طرف یہ آ رہا تھا, کچھ جب آپ سے پوڈ کاسٹ کرنے کی بات میں نے کچھ دوستوں سے جو آپ کے کافی ناقدین ہیں ان سے کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ کوشچن ضرور پوچھیے گا. تو آپ کا جو کربلا کا ریسرچ پیپر ہے اس کے اندر سے ایک حدیث ہے کہ جس میں یہ ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی, اور اس کے بعد پھر ایک حدیث انہوں نے مجھے ساتھ وہ دکھائی کہ یار یہ دیکھو یہ تو لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ آئیں گے. تو اگر 12 خلیفہ آئیں گے اور 30 سال خلافت رہے گی تو پھر یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں, تو آپ کس کو صحیح مانیں گے؟ جی دونوں باتیں درست ہیں. اچھا ہاں, ان 12 خلیفوں میں کیا کہ خلفائے راشدین ہوں گے وہ 12 خلیفہ لکھا تو خلیفہ تو ہے. خلیفہ تو ہم ان معنوں میں یزید کو بھی مانتے ہیں, حضرت معاویہ کو بھی ہم خلیفہ مانتے ہیں, لیکن خلیفہ راشد نہیں ہے. تو 12 خلفاء تو ہوں گے. اور دوسری بات, اگر وہ 12 خلفاء کو ہی مانتے ہیں تو خلفاء تو بعد میں بھی چلتے رہے. ہم تو آج جو پرائم منسٹر ہے اسے بھی خلیفہ مانتے ہیں. ظاہر حاکم وقت تو ہے نا. ایک ہے خلافت راشدہ. خلافت راشدہ 30 سال تک ہے. باقی جو حکمران ہیں خلیفہ ہیں وہ تو ہوں گے. یہ دونوں چیزیں کہاں سے ٹکرائیں گی؟ یہ ٹکراتی تو نہیں ہے, یہ ان کے زوم میں ٹکراتی ہیں نا. یہ کہاں سے ٹکرا گی؟ اور دوسرا, اہل سنت میں کس کا یہ انکار ہے؟ پھر ہم ان سے یہ بات کریں گے, وہ حدیث کو چونکہ حجت مانتے ہیں نا, ان سے پوچھیں کہ اہل سنت میں کس کا یہ دعویٰ ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد جو خلیفہ ہیں وہ بھی خلیفہ راشد ہے؟ کسی کا بھی دعویٰ نہیں. ایون جو لوگ بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں وہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب غلطیاں بخاری مسلم میں ہائی لائٹ ہم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلطیاں مانتے ہیں, ہم انہیں کوئی خلیفہ راشد تو نہیں مانتے. وہ ایک حکمران تھے اور حکمران سے مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے, لیکن وہ صحابی ہیں, ان کا یہ مرتبہ ہے, یہ کرتے ہیں. غلطیوں کو جسٹیفائی نہیں وہ کرتے. غلطیوں کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کوئی حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کی طرح تو نہیں مانتے. تو کیا پوری دنیا میں مسلمان اجماع امت نہیں کیے ہوئے کہ اہل سنت کے ہاں 4 خلفائے راشدین ہیں؟ جائیں غیر مسلموں سے بھی پوچھ لیں وہ خلفائے راشدین کن کو کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کو. رہ گئے وہ 12 خلیفہ. تو وہ جو 12 خلیفہ ہیں ان میں تو ایسے خلیفہ ہیں جن کو یہ خود بھی صحیح نہیں سمجھتے ہیں. مثلا عبد الملک بن مروان وہ خلیفہ تھا, یزید کے بعد مروان بنا اور پھر اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان, جس نے حجاج ابن یوسف کے ذریعے مکہ شریف کے اوپر چڑھائی کی. صحیح مسلم میں آتا ہے خانہ کعبہ شریف کا غلاف جل گیا, ایک دیوار بھی ڈیمیج ہوئی. عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا, ان کی لاش کو کعبے کے دروازے پہ لٹکا دیا اور یہودیوں کے قبرستان میں ان کی لاش پھینک دی سولی دے کے. یہ تو مسلم شریف میں موجود ہے. تو کیا یہ خلافت راشدہ ہے جس کے اندر ایک صحابی رسول کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے؟ تو حجاج ابن یوسف کو تو یہ خود بھی ظالم مانتے ہیں, کیونکہ مسلم شریف میں موجود ہے بنو ثقیف میں ایک ظالم ہوگا اور ایک کذاب. اور اسما بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں, حضرت عائشہ کی بڑی بہن, وہ کہتی ہیں حجاج ابن یوسف سے جب وہ ان کے بیٹے کو قتل کرتا ہے, عبداللہ ابن زبیر انہی کے بیٹے تھے, کہ ہم کذاب تو دیکھ چکے, ظالم تو ہے حجاج ابن یوسف. تو یہ خود ان کو ظالم مانتے ہیں, صحابہ کرام کا قاتل مانتے ہیں ان کو. تو اگر یہ خلافت راشدہ ہے عبد الملک بن مروان کی, وہ تو یہ ظلم کرتا رہے, تو یہ کبھی بھی ان کی غلطیوں کو جسٹیفائی نہیں کرتے. ناٹ ایٹ آل, نیور. اگر کرتے ہیں تو اہل سنت سے خارج ہیں. اہل سنت کا کہیں موقف یہ نہیں رہا کبھی بھی. اجماع ہے اس بات. جی. تو اسی طرح سے اگر میں حضرت عائشہ, سیدہ عائشہ کے بارے میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ان کی عمر مبارک جب شادی کے وقت, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں آپ کے 6 سے 9 سال عمر تھی جب ان کا نکاح مبارک ہوا. تو میرا اس کے بارے میں آپ سے یہ سوال ہے کہ اس چیز کو کس طرح سے ایک مسلمان بچے کو جو ریسرچ کر رہا ہے اسے کیسے جسٹیفائی کریں, کس طرح سے جسٹیفائی کر رہا ہے؟ میں ایتھیسٹ یا ایگنوسٹک کی بات نہیں کر رہا, لیکن ہم مسلمان بچے کو کس طرح سے وہ جسٹیفائی کریں. آپ کی جو سائنس ہے وہ بھی اس کے مترادف اب ریسرچ ہو چکی ہے بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر, کہ ایک جو بچی ہوتی ہے وہ جب جوان ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر جا کے کوگنیٹیو بیہیویئرز اس کے جو ہیں وہ سارے کے سارے ڈیولپ ہوتے ہیں, عقل ڈیولپ ہوتی ہے, فزیکلی ڈیولپ ہوتی ہیں. تو اس کے بعد جا کے تو آپ جو ہے نا بلوغت کی عمر کے بعد آپ شادی کی عمر تک پہنچتے ہیں, تو اس کے بعد شادی ہونی چاہیے, نہیں تو اس کے کافی نقصانات ہوتے ہیں, ڈپریشن, سوئسائڈ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. آپ کو بہتر پتا ہوگا, آپ سے یہ سوال بہت دفعہ ہو چکا ہوگا. تو اس کو کس طرح سے سیدہ عائشہ کی عمر کے حوالے سے جی اہل سنت میں اتفاق ہے, 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی ہے. اچھا, یہ 9 کو آپ 19 سال بھی کر لیں, ان لوگوں کی تو تسلی پھر بھی نہیں ہونی, کیونکہ نبی اسلام کی تو عمر 52 سال تھی.
وہ کہیں گے 3 گنا عمر ہے. لیکن کم از کم مسلمان تو اس چیز سے جسٹیفائی نہیں, مسلمان بھی نہیں ہوں گے. کیسے ہو جائیں گے مسلمان؟ غامدی صاحب تو ہو جائیں گے. غامدی صاحب ہوں گے نا, تو غامدی صاحب یہ سمجھتے ہیں میں سیٹسفائی ہو گیا تو باقی مسلمان بھی ہو جائیں گے. تو یہ تو نہیں, وہ تو یہ جب تک آپ نے 19 کو 49 نہیں نہ کرنا ان کی تسلی نہیں ہونی, تو آپ کرتے رہے. باقی سیدہ عائشہ کو ہم عام خاتون تو سمجھتے نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ معاملہ جو ہے ایک معجزانہ معاملہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 3 راتوں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو خواب میں تصویر دکھائی تھی سیدہ عائشہ کی کہ یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے. تو سیدہ عائشہ کوئی عام خاتون نہیں ہے, نہ ہم اس 9 سال کی عمر کی لیگیسی کو یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے امت میں ٹرانسفر کرنا ہے. وہ ایک یونیک پرسنالٹی ہے, وہ واحد بیوی ہے نبی علیہ السلام کی جو کنواری تھی اور 47 سال بعد میں زندہ رہی اور دین کی تعلیمات انہوں نے آگے ٹرانسفر کی امت تک. مسلمان تو پھر آپ سے یہ بھی سوال کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جوان عورت سے اس کا خامند لے لیا, اس کے بعد دوسری شادی کا حق اسے کیوں چھین لیا؟ یہ بھی سوال کرے گا. تو قرآن نے تو کہا ہے کہ نبی کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. سورۃ الاحزاب میں ہے کہ تم نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی عورت سے نکاح کرو, بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مائیں ہیں تمہاری, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. لیکن بچہ تو پوچھے گا نا کہ ایک عورت ایک کمرے میں 47 سال اکیلے گزار رہی ہے, اس کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے, جوانی میں وہ بیوہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک 18 سال کی عمر میں, غامدی صاحب کے نزدیک چلے 27 سال کی عمر میں, ٹھیک ہے. اب پوری زندگی اس نے بغیر خامند کے گزاری ہے. تو پھر غامدی صاحب سے اگر کوئی بچہ یہ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے یہ حق کیوں لے لیا کہ وہ اکیلے زندگی گزارے گی, تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ول تھی, ان کو سٹیٹس بہت بڑا ملنے والا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کی بیوی ہے, امت کی ماں ہے. اما عائشہ سے بھی کوئی پوچھ لینا کہ ان کی مرضی کیا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو اٹھانا, ان کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ ایک مسئلے کو حل کریں گے, دوسرا مسئلہ کوئی سر اٹھا لے گا. اگر تو ہونا کہ ہم امت میں یہ ترغیب دلاتے ہوں کہ 9 سال کی عمر میں ایسا ہونا چاہیے. سیدہ عائشہ 9 سال کی عمر میں بالغ تھی, یہ انڈرسٹوڈ ہے, تبھی ان کی رخصتی ہوئی. بالغ کوئی 9 سال کی عمر میں ہو, 12 سال کی عمر میں ہو, 12 میں تو مان ہی لیتے ہیں نا, 11 کہتے ہیں نہیں, 9 کوئی ملینز میں ایک کیس ہوتا ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہماری ماں ملینز میں ایک ہے, ٹھیک ہے, اپنے مرتبے میں بھی اور اپنی ڈیوٹیز کے اندر بھی. تو آپ اس طرح کے معاملات کو لے کے تب الزام لگائیں جب اسے ایکسٹراپولیٹ کر کے ہم اس کے ذریعے کوئی رزلٹ نکالنا شروع کرتے. رزلٹ وہی ہے کہ جب تک عورت بالغہ نہیں ہوتی ہے اس کی شادی نہیں ہوگی. یہ چیز ہے, بالغہ تھی وہ. بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی, کانسیپٹ آف لانڈی کے بارے میں آپ سے کوسچن ہے کہ یہ جو لانڈی کا کانسیپٹ ہے یہ ختم ہو چکا ہے یا ابھی بھی ہے؟ نہیں, ختم ہو چکا ہے. اس کے لیے آپ الجہاد فی الاسلام مولانا مودودی کی کتاب پڑھ لیں. یہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے اندر ایک غلاموں اور لانڈیوں کا سلسلہ چل رہا تھا, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکریج کیا, حرام نہیں کیا, کیونکہ حرام کرتے تو فوراً سارے کے سارے معاملات کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا. اس وقت ڈسکریج کیا؟ جی ڈسکریج کیا, حرام کر دیا. نہیں حرام نہیں ہے, ابھی بھی ڈسکریج ہے. ڈسکریج ختم ہو گیا نا جی, ڈسکریج ہو کے اپنی موت خود مر گیا وہ سسٹم. آپ یہ سمجھیں کہ لونڈی سسٹم تھا کیا. بیسیکلی جب مسلمان کافروں سے جنگ لڑتے تھے, اس جنگ کے دوران جو عورتیں میدان جنگ میں لڑنے آئی ہوتی تھی مسلمانوں کے خلاف, وہ عورتیں, ایک تو حال یہ تھا کہ مسلمان جنگ جیت کے ان کو بھی قتل کرتے, ان کے بچوں کو بھی قتل کرتے. تو ایسا تو نہیں ہوا, صرف مرد قتل کیے جاتے تھے. ظاہر ہے یہ جنگوں میں یہی ہوتا ہے, ان عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا. ایک حال یہ تھا کہ انہیں واپس بھیج دیتے تاکہ وہ بچے جوان کر کے تو بدلہ اتارتی. دوسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کی وہ تربیت میں رہتی اور اسلام سے امپریس ہو کے اسلام بھی قبول کرتی, ان کی نسلیں بھی آگے اسلام کی طرح ٹرانسفر ہوتی. اس وقت مین پاور کی بھی ضرورت تھی, اور یہ ہوا بھی. آپ دیکھیں یہ بنو قریظہ کا جو واقعہ بیان کرتے ہیں بخاری مسلم سے کہ ان کو یہودی قبیلے کو جو ہے ان کے مردوں کو قتل کروا دیا گیا, جو سعد ابن معاذ نے فیصلہ کیا. نبی علیہ السلام سے تو فیصلہ نہیں کروا رہے تھے, ہو سکتا ہے حضور چھوڑ ہی دیتے, سعد ابن معاذ سے کروایا. انہوں نے کہا پھر یہ تو خود یہودیوں کے ہاں بھی یہی سزا ہے کہ جو بد عہدی کرتا ہے, کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا. اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو جو مسلمان مرد قتل ہوتے اور مسلمانوں کی عورتیں جو ان کے پاس چلی جاتی, اس کا کیا ہوتا. تو ظاہر ہے کہ یہ آپ ٹوٹیلٹی میں مقدمے کو دیکھیں تو اس میں پھر ان کے مرد قتل ہوئے, عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا. اور ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جو بچے بالغ تھے جن کے غیر ضروری بال نکلے ہوئے تھے,
ان کو قتل کیا گیا اور جن کے بال نہیں تھے ان کو بچا لیا گیا. تو ان میں سے کئی صحابہ ہیں کہ انہوں نے اسلام بھی پھر قبول کیا. تو آپ آج کا جو ایک ڈیموکریٹک ویلیوز والا سسٹم ہے اور اس وقت کا جو قبائلی سسٹم ہے, اس کو اگر ایک نظر سے دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. بالکل ایسی ہے. آج اگر نبی اسلام اس دور میں تشریف لے کے آتے نا تو کئی ایک معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس وقت سے. اس وقت ایک قبائلی سسٹم تھا, گیون سرکمسٹانسز کے اندر ایک دن کے اندر چینج نہیں لائی جا سکتی. پھر بھی جو کچھ کیا نبی اسلام نے وہ ایک ریمارکیبل کام تھا اتنے کم پیریڈ کے اندر. تو آج تو انسانیت ٹھوکریں کھا کھا کے بیسک ہیومن رائٹس اور عورتوں کے حقوق اور یہ ساری چیزیں سیکھ گئی ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ پریزنٹ ورلڈ جو ہے یہ یعنی دنیا میں رہنے کے لیے بہترین وقت یہی ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد جس طرح UNO بنی اور دنیا میں کنٹریز بن گئے اور امپائرز ختم ہوئی, دنیا رہنے کے قابل ہو گئی ہے. ورنہ تو ہر وقت جنگ و جدال کا سلسلہ رہتا تھا. وہ جو لائنیں وہ ڈرا کر کے چلے گئے وہ آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں دنیا میں سکون آ گیا, اس کی وجہ سے سکون آ گیا. جی سکون آ گیا. دیکھیں انسان لرن کر, لیکن کئی جگہ یہی باتیں ڈاکٹر اقبال کریں نا تو یہ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات فرما دی. تو ابلیس کی مجلس شورا آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں, اس میں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ انسانیت ٹھوکریں کھا کھا کے اسی نظام کی طرف آ رہی ہے جو نبی اسلام نے دیا تھا. اس میں وہ کارل مارکس کی اگر تعریف کرتے کہ غلاموں نے جو ہے وہ آقاؤں کی زنجیروں کو توڑ دیا ہے, سارے رائٹس کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ آج جو آپ کو اتنی ویلیوز نظر آ رہی ہیں ٹھوکریں کھا کھا کے جو انسانیت نے سیکھی ہیں, نبی اسلام نے 1400 سال پہلے یہ چیزیں سامنے رکھی تھی. لیکن اس وقت یعنی دنیا کے حالات و واقعات فیوریبل نہیں تھے. وقت کے ساتھ ساتھ انسانیت نے ایوالو کیا اور آج ہم ان جو ویلیوز کے اوپر بات کرتے ہیں. اس زمانے میں جب حال یہ ہو کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی ساری بیویاں بڑے بیٹے کے قبضے میں آ جائیں, بالکل ایسے وہاں اسلام یہ بات کرے کہ یہ کوئی بھی عورت جس کے ساتھ تمہارے باپ نے صحبت کر لی وہ تم پہ حرام ہے, تو یہ بہت بڑا ایک کام تھا. بے شک. ٹھیک ہے, جہاں لوگوں کی شادیوں کی تعداد ہی گنی نہیں جاتی تھی وہاں یہ کہنا کہ 4 سے زیادہ نہیں کرنی. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, کوئی لمیٹیشن کسی بھی ریلیجن میں نظر نہیں آتی میرے خیال میں. آج انسانیت ایوالو ہو چکی ہوئی ہے. آج کے اعتبار سے آپ نے اسلام کو نہیں دیکھنا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اسلام جن حالات و واقعات کے اندر آیا ہے اس میں بہت بڑی بلیسنگ تھی. یہ ایوالو ہو کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. چیزیں لرن ہو رہی ہیں, بیسک عقائد و نظریات وہی رہیں گے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں انسانیت نے لرن کی ہیں. مثلا میں سمجھتا ہوں یہ ٹریفک قوانین جو ہے یہ یعنی ایک سمجھ لے ایک پیغمبرانہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیا ہے. ٹھیک ہے, کس طریقے سے اتنی بڑی ٹریفک کے اندر ایک ہارمونی کریٹ کی ہے. تو انسانیت کو اللہ تعالیٰ لرن کروا رہا ہے. اسی کو ہم اجتہاد کہتے ہیں. یہ قیامت تک دروازہ کھلا ہوا ہے. مسئلہ ان کا ہے کہ جن کے اجتہاد کرنے والے 1200 سال پہلے قبروں میں چلے گئے ہیں. ہمیں تو اجتہاد قیامت تک جاری ہے. قرآن و سنت اجماع فکس ہے. تو اب ایک تلخ کوشچن انہی ناقدین کی طرف سے آیا, میں آپ سے وہ پوچھنا چاہوں گا. جس طرح سے انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا میں اسی طرح سے پوچھنا چاہوں گا کہ رسول اللہ کی حدیث آپ اکثر سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اجماع امت کی دلیل میں کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے, جس چیز پر اجماع ہو جائے وہ حق ہے. اور تھوڑے ہی سالوں پہلے پوری امت کے علماء کا اجماع مرزا غلام احمد قادیانی پر ہوا. کیا یہ چیز آپ کو خوف نہیں دلاتی کہ اس وقت تمام مسالک اور مناہج کے علماء کا اجماع اس بات پر ہو چکا ہے کہ آپ فساد اور جہالت پھیلا رہے ہیں اور انتشار پھیلا رہے ہیں؟ اور یہ ان کا سوال ہے. جی بہت اچھا, مجھے تو برا نہیں لگتا, مجھے تو یہ فل ٹاسک دیا انہوں نے. ہاں جی, تو میں ان کو فرق بتا دیتا ہوں. پھر فرق یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال نے تو دعوی نبوت کیا تھا, اور جن لوگوں نے سوال بھیجا ہے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, تو ان کے بزرگوں نے پڑھایا ہوا ہے. پہلے یہ اپنا اسلام ثابت کریں, یہ اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے مناظروں کے اندر. یہ ہمیں آ کے یہ بات بتائیں گے تو ہم تو انہیں خود سمجھتے ہیں یہ انہی بزرگوں کے ماننے والے ہیں جن بزرگوں میں سے ایک ان کا بزرگ غلام احمد قادیانی دجال تھا. یہ ہمیں کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ دوسری بات, اجماع امت کی بات ہوئی ہے, اجماع علماء کی بات نہیں ہوئی ہے. اوکے جی, اگر اجماع علماء کی بات کریں تو تمام نان بریلوی علماء کا اجماع ہے کہ بریلوی گمراہ فرقہ ہے. تمام نان دیوبندی علماء کا اجماع ہے کہ دیوبندی ایک گمراہ فرقہ ہے. تمام نان اہل حدیث علماء کا اجماع ہے کہ اہل حدیث ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار ہے. تو اجماع تو ساروں نے ایک دوسرے کے خلاف بھی کیا بھائی. اجماع امت کا ہوتا ہے, علماء تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں, اور وہ بھی جو نمک میں بھی ہیں وہ بھی آلموسٹ
میجورٹی تو علماء سو کی ہے. علماء کا حال یہ ہے کہ علماء تو اینک پہننے کو بھی بدعت سمجھتے تھے. علماء جو ہے وہ چین والی گھڑی کو بدعت سمجھتے تھے, اسپیکر کو بدعت سمجھتے تھے, کیمرہ کو حرام سمجھتے تھے, اور عوام اس وقت بھی کہتی تھی کہ اسپیکر میں کوئی حرج نہیں. اس کا مطلب ہے کہ عوام کا اجماع پہلے ہوتا ہے, علماء کو بعد میں سمجھ آتی ہے. تو عوام ہے وہ تو پہلے سے تصویریں کھنچواتی تھی, علماء نے بعد میں تصویر کو حلال کیا کیا, فرض کر لیا, اس کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ عوام کو پہلے بات سمجھ آتی ہے, علماء کو بعد میں. پریکٹیکلی تو ہم نے یہ دیکھا ہے. تو عوام کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے علماء اور ہمارے بزرگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اسی وجہ سے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ عوام ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئی ہے. تو الحمدللہ جس طرح یہ کہتے ہیں نا ہمارے علماء کا اجماع ہے, ان کی عوام کا اجماع ہے کہ ان کے علماء نے اس عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اجماع تو ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ, کیونکہ عوام بتائے گی نا. ہاں. اور آخری بات مجھے یہ بتائیے کہ میرے بعد یہ آپس میں ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اس حوالے سے علماء ان کے کہ انجینئر صاحب گمراہ ہیں. تو ان سے ذرا پوچھئے میری گمراہی ہے کیا؟ کیا بریلوی یہ بتائیں گے نہیں کہ میری گمراہی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو اس گمراہی میں کیا میں اکیلا ہوں؟ اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں. تو پھر اہل حدیث کو بھی وہی گالی دے. میرا یہ دعویٰ ہے آپ کے کیمرے کی وساطت سے, میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے, میرا کوئی ایک عقیدہ, کوئی ایک نظریہ ایسا بتا دیں جو مجھ سے پہلے امت کا نہ ہو. غلام احمد قادیانی دجال نے جو نظریہ پیش کیا امتی نبی کا, اس کو امت نے ریجیکٹ اس لیے کیا کہ اس نے ایک ایسا کانسیپٹ دیا جو پہلے نہیں تھا. ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر اس نے ڈاکہ مارا. ٹھیک ہے, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ تو ان کی کتابوں میں نکل رہا ہے, انہوں نے پرنٹ کیا ہے. یہ کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں تو پہلے مناظرے کیوں کیے تھے؟ اور جو 100 سال پہلے بزرگ فوت ہوئے ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے. تھانوی صاحب کو فوت ہوئے 70 سال ہوئے ہیں, پیر میر علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے بمشکل 80 سال ہوئے ہیں, احمد بریلوی کو 100 سال ہوئے ہیں. ہم نے تو ان سے بھی چشتی رسول اللہ ثابت کر دیا, ان کے قلم کی تو سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. یہ کیا کریں گے؟ ان کے بزرگوں نے تو یہ کچھ کیا ہوا ہے. تو نیا نظریہ تو انہوں نے دیا ہے. میرا کوئی ایک نظریہ بتا دیں کہ ہاں جی انجینئر صاحب جو یہ بات کرتے ہیں نا, یہ پہلے امت میں کسی کا نظریہ نہیں تھا. میں اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھتا ہوں حضرت علی کی سپورٹ میں, میری ذاتی تو کوئی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے تو نبی نے حکم دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تو میرے پاس آپشن یہ ہے کہ میں حضرت علی کی سپورٹ میں کھڑا ہوں. تو کیا حضرت علی کی سپورٹ میں کھڑے ہو کر بنو امیہ کے بارے میں جو موقف میرا ہے, جو احترام کے دائرے میں, اس سے ورسٹ فارم میں کیا شیعہ کے ہاں نہیں پایا جاتا؟ پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے قبروں پہ عمارتیں اور مزارات بنانے کے حوالے سے جو میرا موقف ہے, کیا یہی موقف علماء عرب اور اہل حدیث علماء کا نہیں ہے؟ بالکل پایا جاتا ہے. تو میں نے تو کوئی نیا نظریہ پیش ہی نہیں کیا. میرے تمام نظریات وہی ہیں جو آلریڈی مسلمانوں میں تھے. یہ ضرور تھا کہ کچھ فرقے نے کچھ نظریات لیے ہوئے تھے, کچھ فرقے نے دوسرے والے نظریات لیے ہوئے تھے. میں نے سب کو کمبائنڈ کر کے جس کی جو پازیٹیو بات ہے وہ لی ہے. بس یہی آپ کی غلطی ہے. جی غلطی نہیں ہے, یہ میرا فخر ہے اللہ کے فضل سے. اور آخری بات, غلام احمد قادیانی تو حنفی تھا, وہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا. تو میرا خیال ہے جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے انہیں فکر کرنی چاہیے کہیں وہ قادیانی کی روحانی اولاد تو نہیں ہے, شیطانی اولاد. ہمارے اسٹوڈنٹس تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں جو بخاری و مسلم میں طریقہ لکھا ہوا ہے نبی الاسلام کا. تو قادیانی حنفی ہیں, دیوبندی بھی حنفی ہیں, بریلوی بھی حنفی ہیں. اور انہوں نے کیا جھوٹ مشہور کیا تھا کہ جو رفع الیدین شروع کرتا ہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے اہل حدیث کو چپ کروانے کے لیے ایک جھوٹ بولا ہوا تھا. سب سے پہلے آ کے میں نے ان کا میک اپ صاف کیا, کوئی قادیانی تو حنفی ہیں, جاؤ قادیانی کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لو نماز وہ کس طریقے پہ پڑھتے ہیں. ان کے تو جو بڑے خلیفہ صاحب ہیں ان کا بیان ہے کہ ہم حنفی ہیں. تو فکر تو اب آپ کو کرنی چاہیے کہ یہ حیران کن بات ہے کہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جس بزرگ کی طرف منسوب ہے, بزرگوں کے بارے میں ہم حسن ظن رکھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کہا, بل وہ بھی حنفی تھے, معین الدین چشتی صاحب. اچھا, تھانوی رسول اللہ کا واقعہ جس کے منسوب ہے اشرف تھانوی صاحب, وہ بھی حنفی تھے. اور غلام احمد قادیانی دجال وہ بھی حنفی ہے. تو اب یہ فیصلہ کر لیں بھائی. اگر نہیں تسلی ہوئی میں اور کروا دیتا ہوں. میری ہوگی, ان کی کروانی تو کروا. نہیں, میرے خیال جتنی کروا لی ہے ابھی تو آپ کی تسلی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ لوگ بھی حنفی ہیں اور قادیانی بھی حنفی ہیں. تو میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں. آپ فکر کریں کہ آپ کے بزرگ اور آپ کے بزرگوں میں چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ نکلا ہے. میں تو محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مولانا صاحب نے 60 آیت کی کمپائلیشن کی ہے, ایک کمپائلیشن بنا کے انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی
کہ یار یہ 60 قرآن کی قرأت کے اندر غلطیاں ہیں جس میں زیر زبر پیش کی غلطیاں ہیں جو علی بھائی کر رہے ہیں. تو ان کا کوشچن یہ تھا کہ آپ اپنی قرآن پہ تجوید کی گرپ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو اگر یہ غلطیاں ہیں تو پھر آپ کو کم از کم وہ دعویٰ تو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں 6,500 آیات میں سے صرف 60 آیات ان کو ملی ہیں, تو ریشو پروپورشن نکالیں. اچھا, ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیوبندیوں کے منہ کے اوپر کالک مال دی ہے. پلانٹ ارتھ پہ جو سب سے بڑا دیوبندی مفتی ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب, انہوں نے قرآن کی سب سے مشہور آیت سورہ توبہ کی 24 نمبر, اس میں کم از کم 4 جگہ پہ غلطی کی ہے, یہ فلسطین والی کانفرنس میں. اور یہ میں تقی عثمانی صاحب پہ ٹانٹ نہیں کر رہا, غلطی لگ سکتی کسی کو بھی, پیچھے سے لقمے دے رہا ہے پھر بھی غلط پڑھ رہے ہیں. پہلے انہوں نے ایک حصہ ٹھیک پڑھا, لقمے کے بعد وہ بھی غلط پڑھ دیا. وہ ویڈیو ریکارڈ ہے, میں نے گن پوائنٹ پہ ان سے نہیں بنوائی. تو یہ ذرا بتائیں کہ جو بندہ ایک آیت میں 4 غلطیاں کرے وہ زیادہ غلطیاں کر رہا ہے, یا جو 6,500 میں صرف 60 آیات میں کہیں غلطی کر رہا ہے؟ اس طرح کی غلطیاں ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی ہوئی ہیں, امام کعبہ سے بھی ہو جاتی ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, متشابہ بھی لگ جاتا ہے. غلطی تب ہے کہ جب میں نے قرآن پڑھا, آپ نے میری غلطی ہائی لائٹ کی اور میں دوبارہ اسے غلط پڑھ رہا ہوں. جس طرح کہ تقی عثمانی صاحب کی غلطی اس نے ہائی لائٹ کی, پھر انہوں نے غلط پڑھا, بلکہ وہ الفاظ بھی غلط پڑھ دیے جو پہلے ٹھیک پڑھے ہوئے تھے. تو لیکن پھر بھی یہ تقی عثمانی صاحب کو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے, شاید آخری عمر میں کوئی اختلاط کا شکار ہو گئے, جو بھی ہے. بل دیوبندی تو گئے بےچارے, ان کا وہ پلانٹ ارتھ کا مفتی اعظم جو ہے نا, وہ تو ایک آیت ہی 4 غلطیاں اس کے اندر کر گئے. تو میں نے اس میں دعویٰ کیا تھا کہ قرآن پاک کی کوئی صورت, تمہارے جو ٹاپ کے 3 بڑے بزرگ ہیں نا, تقی عثمانی صاحب دیوبندیوں کے, بریلویوں کے مفتی منیب صاحب, ساجد میر صاحب اہل حدیث کے, اپنی مرضی کی کوئی صورت کسی قاری کے پاس پریکٹس کر کے 1 مہینے کا ٹائم لے لیں, 2 مہینے کا ٹائم, اس کی ویڈیو بنائیں, ویڈیو اپلوڈ کر کے مجھ سے رابطہ کریں. میں اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا, وہی صورت میں بھی تلاوت کروں گا, پھر عوام فیصلہ کرے گی کس کی قرات بہتر ہے. ان میں سے کوئی بھی قاری نہیں, میں آپ کو بتاؤں. عربی آنا اور چیز ہے, عربی تو غامدی صاحب کو بھی آتی ہے, قرآن مجہول پڑھتے ہیں, بالکل غلط قرآن پڑھتے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں زبر زیر کو غلط پڑھنا غلطی ہے. قاریوں کے نزدیک ہا صحیح نہ نکلا, واد, ذال, وا, ثا, یہ بھی لحن جلی ہے. وہ یہ سارے علماء کرتے ہیں, یہ الفاظ بھی غلط بولتے ہیں. قرآن تو بالکل علماء کو نہیں آتا. عربی پڑھنے سے, زبر زیر صحیح پڑھنے سے آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں. قاریوں کے نزدیک تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے جب تک کہ وہ اس طریقے سے قل پڑھ رہے ہیں تو قل کی آواز نکلے. قل قل ان کنتم, اس کو وہ غلط کہہ دیں گے, قاری کہیں گے قل ان کنتم, وہ اخوا بھی ہوگا. میں کہتا ہوں یہ پریکٹس کر لیں, میں نے کتنا بڑا چیلنج دیا ہے. کوئی صورت مشکل سے مشکل سلیکٹ کر لیں, یہ لے لیں 1 مہینوں کا ٹائم, مجھے 1 رات کا ٹائم دے دیں, میں وہ تلاوت کر کے, تاکہ آپ یہ کہیں اس نے سیکھی بھی نہیں ہے. تو میں نے قرات میرے بھائی میٹرک میں 1992 میں نے سیکھ لی تھی الحمدللہ. اور مجھے یعنی کوئی بات کہنے میں آر نہیں ہے کہ جن کو انہوں نے اپنا بڑا مانا ہوا ہے نا, وہ قرات عربی لہجے میں کر ہی نہیں سکتے, مجہول قرآن پڑھتے ہیں, احادیث بھی مجہول پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ایون علماء عرب بھی عام گفتگو میں ان کی عربی بھی مجہول ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد, یہ لفظ ہے اللہم صلی علی محمد, صلی نہیں ہے صلی ہے, لیکن قرآن کے علاوہ باقی جگہ مجہول عربی چل جاتی ہے, لیکن معروف عربی وہی ہے صلی علی. ہم بھی کئی بار صلی علی پڑھ دیتے ہیں, لیکن قرآن میں آپ نے اس کو معروف ہی پڑھنا ہے. تو یہ کہنا اس طرح غلطی ہو سکتی ہے, میں نے کب انکار کیا, کیوں نہیں ہو سکتی. جب بندہ درس دے رہا ہوتا ہے پیرلل میں, اس نے عربی کے اوپر بھی توجہ رکھنی ہوتی ہے, ریکال بھی کرنا ہے کراس ریفرنس کو, آیات اور احادیث کے الفاظ کا چناؤ بھی کرنا ہے. کیونکہ میں قرات کرنے کے لیے, تلاوت کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, درس قرآن کے لیے بیٹھا ہوں. تو یہی بات ہے. تو 27 سال کم از کم ڈاکٹر اسرار صاحب نے دورہ قرآن کروایا ہے, اور پھر انہوں نے 1998 میں بیان القرآن ریکارڈ کروایا, اس کے اندر بھی زبر زیر کی غلطی ہے, اور دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ کوئی جان بوجھ کے نہیں, جان بوجھ کے یہ کہ کسی نے غلطی ہائی لائٹ کی اور آپ نے دوبارہ غلط پڑھ دیا تو آپ کی زبان پہ چڑھی نہ. یہ کہتے ہیں یہ ناظرات قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا, یہ بات کرتے ہیں. جس کو قرآن کی کئی صورتیں زبانی یاد ہیں, کراس ریفرنس کے طور پہ آیات زبانی یاد ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا. تو میں نے ان کو بڑا ٹیسٹ آسان کر دیا ہے کہ یہ اپنے بڑے, جن کو انہوں نے بڑا مانا ہوا ہے, قاریوں کی نہیں میں بات کروں گا, ان کے بڑے
قرآن کی کوئی ایک صورت مجھے تلاوت کر کے بتائیں قرات کے مطابق, میں غلطیاں بھی نکالوں گا اور میں اس سے بہتر قرات کر کے بھی بتاؤں گا. اس سے بہتر میں اور کیا کر سکتا ہوں. یہاں پہ بھی ایک بھائی آئے تھے, میں نے قرآن ان کے سامنے رکھا, میں نے کہا کھولو, جدھر سے تم کھولو گے میں پڑھوں گا. تو انہوں نے سورۃ الکاف کھولی, میں نے کہا سورہ کاف میں سے میں نے پڑھا, تو یہ کہیں گے سورۃ الکاف تو وظیفے والی سورت ہے. میں نے کہا پھر سورہ احزاب کھولی تو میں نے پڑھی. ٹھیک ہے, تو اللہ کا شکر ہے. اور یہ ساری باتیں میں ریبٹل کے طور پہ کر رہا ہوں. یہ لوگ میرے یہ بھی کلپ کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں یہ چیلنج کر رہا ہے علماء عرب کو. نہیں, یہ میں ریبٹل کر رہا ہوں. میرا خیال ہے دیوبندی تو ہم ماتم کریں بیٹھ کے کہ تقی عثمانی صاحب نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں 4 جگہ غلطی کی ہے, اور وہ غلطی ہائی لائٹ ہونے کے بعد انہوں نے جو صحیح پڑھا ہوا تھا وہ بھی غلط پڑھ دیا. وہ فلسطین کانفرنس والی ویڈیو ریکارڈ ہے. پہلے تقی عثمانی صاحب سے پوچھیں کہ آپ نے پوری زندگی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں سیکھی ہے. اور یہ میں ٹونٹ کے طور پہ نہیں کہہ رہا, میں ریبٹل کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کسی سے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. مفتی منیب صاحب بھی قرآن کی آیات ان کو بڑی اچھی حفظ ہے, بڑے اچھے طریقے سے قرآن پڑھ لیتے ہیں. قاری پھر بھی نہیں ہے وہ, یعنی اگر آپ کے نا قرات کر کے وہ پڑھ سکیں اس لہجے میں, وہ تمام بیسک رولز جو وہ جس نے سیکھے نہیں ہوئے نا میرے بھائی وہ کر نہیں سکتا. عام آدمی جب پڑھتا ہے نا ہمیں فوراً پتا چل جاتا ہے کہ یہ قاری ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں ان چیزوں کا بھی ایون کوشش کرتا ہوں کہ اپنی قرات میں ایٹ لیسٹ خیال رکھوں. وہ چھوٹی باریکیاں جو ہیں ان کا بھی خیال رکھوں, اگرچہ وہ لحن جلی نہیں ہوتی, لیکن کئی ایک لحن جلی بھی ہیں جن کا یہ لوگ خیال نہیں رکھتے. تو لیکن میں نے کبھی بھی کسی کی اس طرح کی غلطی نہیں نکالی ہے. میرے ساتھ ان پرنسپل کوئی بات کرے جو بنیادی عقائد نظریات کے اوپر, جو تھاٹس کے اوپر, اس طرح کی اگر آپ کریں گے تو میں اب تقی عثمانی صاحب کی یہ اٹھا لوں اور میں کہوں جی تقی عثمانی کو تو کچھ بھی نہیں آتا, اس نے کیا اسلامک بینکنگ بتانی ہے, اسے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہی نہیں آتی, اب میں یہ کرنا شروع کر دوں, تو میں ایسا نہیں کروں گا. یہ ان لوگوں کی ناکامی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کیسے کرتے ہیں. انہوں نے چھوٹے بچے جو حافظ قرآن ہے یا قاری ہے نا, وہ اٹھائے ہوتے ہیں, وہ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں. اس 1 گھنٹے کی ویڈیو میں انہیں کوئی ایک جگہ نظر آتی ہے تو اس کا کلپ کاٹتے ہیں. تو پھر یہ مانے کہ اس 1 گھنٹے میں بس وہ ایک جگہ غلطی ہے, باقی جگہ ٹھیک ہے. یہ تو نہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا آتا. اگر قرآن نہ پڑھنا آتا ہو تو یہ 60 آیات نہ ہو, 6000 آیات غلط ہو, 60 میں نے ٹھیک پڑھی بھی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ جتنے علماء کو یہ کہہ رہے ہیں نا, میں کہتا ہوں نہیں, میرے پاس ان کے پرانے علماء کی بھی ریکارڈنگز موجود ہیں, ان میں سے قاری کوئی بھی نہیں. ہاں کچھ قاری ہیں جن کو میں اپریشیٹ کروں گا, ان کی عربی اچھی ہے, جیسے وہ محمدی صاحب ہیں, سہیب محمدی صاحب, وہ قاری ہیں. ہاں وہ اچھا قرآن پڑھتے ہیں, وہ تقریر کرتے ہیں تو قرآن کی قرات بھی اچھا کرتے ہیں. باقی جتنے انہوں نے مولوی لانچ کیے ہوئے ہیں وہ تو یقین کریں ان کی تو حالت یہ ہے, وہ دعات کو زاد پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو یہی نہیں پتا. بالکل ٹھیک. فلسطین کانفرنس کے بارے میں آپ نے بات کی جو وہاں پہ اسلام آباد میں ہوئی ہے, تو میرا آپ سے یہ بھی بینگ اے اسٹوڈنٹ ایک کوشچن ہے کہ وہاں پہ سب علماء آئے ہوتے ہیں, اجماع امت نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ جن کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے, آپ ایسی جگہوں پہ مسنگ ہوتے ہیں, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بھی اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہیے, یا کم از کم ان کے شانہ بشانہ جا کے کھڑے ہونا چاہیے تھا وہاں پہ؟ آپ سٹیج تو آپ نے دیکھی ہوگی, وہاں پہ ہر قسم کے لوگ کھڑے تھے. نہیں, کوئی اجماع امت نہیں ہے. غامدی صاحب کا کوئی ریپرزینٹیٹو وہاں نظر نہیں آیا مجھے. وہ تو اچھا, اور اس سے بڑی بات کر دیتا ہوں, کوئی شیعہ عالم نہیں تھا, اور شیعہ نے بعد میں گلا کیا ہے کہ ہمیں کیوں نہیں آپ نے بلایا. اچھا, تو جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ پاکستان میں 5 سے 6 کروڑ تو شیعہ ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن اس کانفرنس میں نہیں تھی. وہ ایک سنی فرقے کی کانفرنس تھی, اور سنی فرقے میں بھی ایک خاص اسکول آف تھاٹ کی تھی, ساروں کی ریپرزنٹیشن وہاں پہ نہیں تھی. بالکل ٹھیک. علی بھائی, فیوچر آف JLM اکیڈمی میرا اگلا کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک لمیٹڈ زندگی دی ہوئی ہے, اور اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے, تو آپ اپنے بعد اس اکیڈمی کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ یہ تو مسئلے ان لوگوں کے جنہوں نے مدرسے, چندہ بک اور وہ چیزیں لانچ کی ہیں, جنہیں فکر ہے کہ ہمارے بعد اسٹوڈنٹس کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے, تو کوئی برانڈ شروع کر لیتا ہے, کوئی چندہ بک بنا لیتا ہے. ہمارا تو ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. JLM اکیڈمی ایک ریکارڈنگ کی جگہ ہے جہاں میں ریکارڈنگ کرتا ہوں اپنی ویڈیوز کی اور لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں بس. اور یہ جگہ کرائے کے اوپر ہے. یہ ہم نے لوگوں سے کوئی چندہ ہتھیا کے, کوئی پلاٹ خرید کے, اس پہ پہلے مٹکا رکھ کے اور پھر ایک چٹائی بچھا کے اور 4 سٹوری بلڈنگ بنا کے اس کی بھی 2 بلڈنگز اپنے پاس رکھ کے نیچے دکانیں کرائے پہ دے کے, یہ کام نہیں ہم کر رہے, اپنی جیب سے اس کا کرایہ دے رہے ہیں. تو یہ ایک ریکارڈنگ کی جگہ ہے جس میں ایک اللہ کا مجاہد بندہ بیٹھ کے ختم نبوت کی برکت سے اپنے نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت امت تک پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے. JLM اکیڈمی
اس کا جیلم میں ہونا ضروری نہیں ہے. یہ جیلم اکیڈمی کی سیٹ کے اوپر کسی زمانے میں مودودی صاحب تھے, کسی زمانے میں ڈاکٹر اسرار صاحب تھے, کسی زمانے میں مولانا اسحاق صاحب تھے, آج میں ہوں, کل کوئی اور ہوگا. تو ہم نے کوئی اس طرح تنظیم یا یہ والا کام تو کیا نہیں ہے. یہی تو چیز ہے جو امت میں نیا کلٹ اور فرقہ پیدا کرتی ہے. ہم نے یہ کیے ہی نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ نے انہی مسجدوں میں نماز پڑھنا ہے جس میں آپ پہلے پڑھ رہے تھے, چندے انہی کو دینے ہیں, کوئی مسجد بھی لادہ نہیں بنانی ہے. کیونکہ امت لیول کی جب آپ نے کوئی ریفارم کرنا ہے نا تو اس میں پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا. تو جیلم اکیڈمی کا مستقبل الحمدللہ روشن ہے. امت ٹرانسفارم ہو چکی ہے. جو جہاں میں ہے وہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنے علماء سے پوچھتا ہے کہ دسو کتنے لکھے ہیں. The damage has been done. جی, ڈیمیج ہیز بین ڈن. اور یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں جی, یہ ڈیمیج ہیز بین ڈن, یہ جو جملہ بولتا ہے یہ تو ہے ہی نیگیٹو معنوں میں. بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الانبیاء میں کہ ہم حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں اور وہ اس کا بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے. اللہ نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. حق سے باطل کا ڈیمیج ہیز بین ڈن ہوتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو جملہ نہیں ہے, یہ قرآن میں موجود ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہی ابھی میں سن رہا تھا جب آپ نے لیکچر اینڈ کیا تو اس کے بعد آپ نے ایک بات کہی کہ کسی بھی اسپیکر, کوئی بھی ایسے عالم یا مولوی حضرات نہیں ہیں جنہوں نے اس طرح کا ایک پراپر ڈسپلن سسٹم رکھا ہو کہ اس کے بعد پھر ان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ یا جتنے بھی لوگ ہیں جو آئے ہوتے ہیں سننے کے لیے وہ آگے تصویریں بھی کھنچوا سکیں, کوشچن بھی کر سکیں. تو کیوں نہیں رکھا ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ نہیں رکھا ہوا؟ پتہ نہیں ان کی مجبوریاں کیا ہیں. مجھے بتائیں وہ کیا بتائیں گے لوگوں کو. میں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوئی لائیو سیشن بھی نہیں اس طریقے سے چلا سکتا جس میں وہ دین سکھائے. کیا سکھائیں گے؟ اب بہت لیٹ ہو چکے ہیں. تقی عثمانی صاحب لائیو سیشن شروع کریں گے نا, نیچے 1000 کمنٹس آئیں گے, سر تھانوی رسول اللہ پہ ہمیں بتائیں. آپ بتاتے ہیں تو فرقہ آ سے جاتا ہے, نہیں بتاتے تو نیچے لوگ گالیاں نکالیں گے. کون لائیو سیشن شروع کر سکتا ہے؟ میرے نیچے آگے کیا کوئی لکھے گا؟ چشتی رسول اللہ لکھے گا, تھانوی رسول اللہ لکھے گا, کیا لکھے گا؟ پھر یہ دین کے مسئلے تو بتاتے ہیں اپنے بزرگوں کی کتابوں سے, آیت حدیث یہ لوگ پیش ہی نہیں کر سکتے, یہ کہاں سے بیان کریں گے؟ تو یہ اپنے فرقے کی خدمت ان چند ایک فتاوا کو سمجھتے ہیں جو ان کو کوئی لیٹر لکھ دیتا ہے کہ جی یہ میرے نکاح طلاق کا مسئلہ ہے, بتائیں کیا مسئلہ ہے. اور وہ ہم بھی انہی کی طرف ہی لوگوں کو ریفر کرتے ہیں. جیسے بینک اکاؤنٹ کھلانا ہے تو ظاہر میں نے تو نہیں کھولنا, میں بینک کی طرف ہی بھیجوں گا ان کو. ہم ان کو دینی مسئلہ بتا دیتے ہیں, باقی ہم کہتے ہیں فتویٰ لینا ہے علماء سے جا کے لیں, کیونکہ وہ ریٹن جس طریقے سے آپ کو اسٹیمپ پیپر ظاہر ہے وہ آپ کو کچہری سے ہی ملیں گے, کورٹ سے ہی ملیں گے, میں نے تو نہیں دینے. ہاں میں آپ کو اس کی ورڈک بتا سکتا ہوں کہ یہ لکھی ہوئی ہونی چاہیے. تو یہ علماء جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی نہیں کر سکتے لائیو سیشن. باقی اپنے ایوانوں میں تو یہ گرجتے ہیں. اور آخری بات یہ کہ ان کے پاس جانا کس نے, یہ بیٹھ بھی جائیں, کیا لینے کے لیے لوگ جائیں گے, کس لیے جائیں گے؟ ان کے فرقوں کی باتیں سننے کے لیے. تو اب تو لوگ قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں. جو چند ایک ان کے کو بچے ہوئے لوگ ہیں وہی ان کے پاس جائیں گے. میرے ساتھ ایک میجر صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی ایک کوشچن میرے سامنے رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ علی بھائی سے پوچھیے گا کہ ملک کی خاطر فوج میں لڑتے ہوئے کئی لوگ جو ہیں وہ فدائین بن کے اور اپنی جانیں دے دیتے ہیں, تو ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ شہداء ہیں کیا؟ اس کو خودکشی کنسیڈر کریں گے؟ کہ لیٹ سپوز کہ ہمارا کوئی بندہ فوجی جہاز اڑا کے لے گیا اور اس نے جا کے دو دشمن کے جہازوں کے اندر مار دی اور تباہ کر دی, تو کیا اگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں. بالکل. کیا وہ شہادت ہے؟ ہاں جی شہادت ہے, اگر اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹینکوں کے نیچے جا کے لیٹ جانا ہے خود مرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ نے آخری درجے تک کوشش کرنی ہے, اور اس میں بھی اگر ان کے پاس کوئی چارہ ہے اور تو اسی طریقے کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک راستہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ اس بندے نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. خام خواہ مرنے کے لیے نہیں جا کے وہ جس طرح اب میں پھر پرسنل کسی کا نام نہیں لیتا, وہ پھر لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں. ہمیں ہمارے شہداء کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ اکیلے جناب اگلے مورچے پہ جا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہ بیوقوفی والا کام ہے. سامنے جا کے کھڑے ہو گئے تو ایک سیدھا گولا لگا سینے میں, شہید ہو گئے. تو سیدھا سیدھا جو ہے موت کے منہ میں جانے والی بات ہے. اسلام نے یہ تو نہیں آپ کو کہا, آپ نے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہاں پھر کوئی ایک آپ کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے وہ علیحدہ بات ہے. یہ کس نے کہا کہ آپ نے سامنے جا کے کھڑا ہو جانا ایسے سینہ تان کے, مطلب کو بہادری شو ہوتی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو جان کی حفاظت سے متعلق میرا لاسٹ کوسچن ہے آپ سے کہ ٹیبل کے اس طرف بیٹھنا بہت آسان ہے, ٹیبل کے اس طرف بیٹھنا ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہے. تو آپ روز کی بنیاد پہ جو ایک یہ دین کے لیے جو خدمت کر رہے ہیں اس میں پریشانی فکر تو آتی ہوگی, تو کیا ابھی کیا حالات ہیں؟ پریشانی ہے, فکر ہے, اور کیا سوچتے ہیں کہ کیا
یہ کرنا چاہیے تھا فرام دا فرسٹ ڈے؟ اور آج جب اپنے فیملی کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، تو کیا کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ یار یہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھ لیتے تو زیادہ بہتر تھا؟ میرا خیال ہے میں اگر اس طرح سوچوں تو میں تو بے ایمان ہو جاؤں. استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کبھی. مجھے تو اس بارے میں کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا. میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، سوچنا تو دور کی بات ہے، مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا. میں تو اپنے آپ کو بے ایمان سمجھوں گا اگر مجھے وسوسہ بھی آ جائے اس حوالے سے. ظاہر ہے جو بندہ یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کام کے لیے اٹھاتا ہے، حالات و واقعات فیوریبل دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد فرما رہا ہوتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. تو میرے کندھے یہ بوجھ اٹھا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیپیبل بنایا تھا تو مجھے ان حالات کے ساتھ فیوریبل کر دیا. ہم نے کبھی اپنے اسٹوڈنٹ سے نہیں کہا کہ آپ نے بھی اسی طریقے سے کام کرنا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے قرآن کی آیات اور احادیث لوگوں کو شیئر کروانی ہے، اور جہاں کوئی سخت موضوع اگر آپ کو بیان کرنا پڑے آپ نے خود نہیں کرنا، ورنہ لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. کیونکہ جو سامنے کیمرے پہ آ جاتا ہے نا، لوگ اس سے پھر نفرت کرتے ہیں. جو لوگ سے مراد جو جاہل، ابو جہل کی جو اولاد ہے، جو دیندار لوگ ہیں وہ تو نفرت نہیں کرتے، وہ تو دین سیکھنا چاہتے ہیں. اگر کچھ ایسا کرنا ہے تو میری ویڈیو شیئر کروائیں اور توپ کے منہ کے آگے مجھے کریں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ سے نفرت نہیں ہوگی کیونکہ آپ تو شیئر کروا رہے ہیں نا. آپ سے کوئی زیادہ کرے گا، کہے گا یار یہ بھی اس پاگل کے پیچھے لگ گیا ہے تو اس کو سمجھاتے ہیں واپس آ جائے. لیکن جب آپ خود بیان کرتے ہیں نا، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ اور ان بزرگوں نے جو اسلام کے ساتھ انورٹڈ کاماز میں خدمت کی ہے، پھر وہ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے کیمرے میں سامنے اس طرح آ کے خود للکارنا نہیں، ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ڈیمیج اللہ کے فضل سے ان کے فرقوں کو کر دیا. اب آپ آیات احادیث شیئر کروائیں، اور ضروری نہیں کہ آپ نے اختلافی موضوعات کے اس ایکسٹریم لیول پہ جا کے لوگوں کو پہلے تبلیغ کرنی ہے. اور کئی موضوعات ہیں، میں نے تو ہر ٹاپک کے اوپر بات کی ہوئی ہے، صرف اختلافی موضوعات. تو کرنٹ افیئر پہ بھی صرف میں ہی بولتا ہوں. اچھا یہ جو علماء مشورے دے رہے ہوتے ہیں انجینئر صاحب اس کو چھوڑیں اس پہ کام کریں، وہ اس پہ جو کام ہے وہ یہ خود کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک بندہ کام کر رہا ہو. یہ دھروو راٹھی کی ویڈیو آئی اسلام کے اوپر، ریبٹل کس نے دیا؟ کسی نے کیا. تو یار جس کام کی طرف مجھے یہ کہتے ہیں خود بھی کوئی کام کیا ہے انہوں نے. صرف بس ایک رونا پیٹنا کر لیتے ہیں کیمرے میں، انجینئر صاحب آپ یہ کریں. یار انجینئر صاحب نہیں کر رہے، آپ کریں. وہ اختلافی ٹاپکس کے اوپر اس لیے آ کے بات کرتے ہیں نا، ویوز زیادہ آتے ہیں. ہاں وہ اس لیے کرتے ہیں، میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ میں اختلافی موضوعات کو سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کا یہی ہے. ابھی بھی کئی نان مسلم جو مسلمان ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں مسلمان ہو گئے تو پھنس گئے کہ ہم نے سنی ہونا ہے، شیعہ ہونا ہے، وہابی ہونا ہے، دیوبندی ہونا ہے، کیا ہونا ہے. تو کیا یہ مسلمان ہی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو آخر میں ہمارے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی میسج یہی ہے کہ کتابوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، بکش مسلمان بنے، اور تمام علماء دین کی بات سنیں. جس کی بات قرآن و سنت سے ہو اس کو آپ ویریفائی کریں، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں. یہ اپنے آپ کو کسی ایک بند کنویں میں نہ لے جائیں کہ میں نے فلاں کی بات سننی ہے، فلاں کی نہیں سننی. سب کی بات سنیں، اور جس کی بات دلیل کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں، اور جس کی بات دلیل کے ساتھ نہیں اس کو چھوڑ دیں. اس کو کافر نہ کہیں، آپ اسلام سے نہ نکالیں، کہیں یہاں اس کو غلطی لگی ہے. میرا خود بھی ایٹیچیوڈ یہی ہے. مجھے اپنے استادوں سے بھی کئی معاملات کے اندر سنگین نوعیت کے اختلافات ہیں، اس کے باوجود میں ان کا نام احترام سے لیتا ہوں. غامدی صاحب ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، مودودی صاحب ہیں، میں نے سب سے لرن کیا ہے. پیر نصیر الدین نصیر صاحب، غلام سعیدی صاحب، مولانا الیاس قادری صاحب، طارق جمیل صاحب، ساروں سے میں نے کچھ نہ کچھ لرن کیا ہے. جب میں اختلاف ان سے کرتا ہوں لیکن میں انہیں زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتا. لیکن وہ لوگ کہ جن کے یعنی آپ سمجھ لیں ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں، اور انہوں نے ایک پورا فرقہ اور کلٹ بنا کے اس امت کی جمعیت کو توڑا ہے، ٹھیک ہے، جو بڑے مجرمین ہیں، ان کے بارے میں ہم بالکل نرم گوشہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں صحیح بات اگر کوئی کریں گے وہ ہم لیں گے، وہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے گا نا ہم اس کی بھی تصدیق کریں گے. لیکن یہ کہ ہم ان کو اس طریقے سے بڑا مان لیں جس طرح ان کے ماننے والوں نے بڑا مانا ہوا ہے تو نہیں. میں سمجھتا ہوں جس نے امت کی جمعیت کو توڑ دیا وہ تو امت لیول کا مجرم ہے، اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی امت لیول کی ہونی چاہیے. جزاک اللہ علی بھائی، تھینک یو فار بینگ ود اس. جزاک اٹ واز اے پلیزر. جزاک